ہمارے علماء امامت کرواتے ہیں، خطابت کرواتے ہیں، امامت کراتے ہیں، خطابت کرتے ہیں، کسی جگہ قرآن کریم پڑھاتے ہیں، کہیں درس دیتے ہیں، کہ بیان کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، تو لوگ ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، تنخواہ بھی دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ دین دنیا میں پھیلے، وہ اس پر اعتراضات کرتے ہیں کہ تنخواہ لے کر قرآن پڑھانا یہ جائز نہیں ہے، تنخواہ لے کر امامت کرنا جائز نہیں ہے، پیسے لے کر دین بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کریم میں انبیاء کی زبان مبارک سے جو اعلان ہوا وہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ہر نبی اپنی قوم سے تقریباً یہ بات کہتا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تمہیں دین سمجھاتا ہوں اور اس پر میں تم سے پیسے نہیں لیتا۔ نبی بار بار یہ کہتا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے پیسے نہیں لیتا، میں تم سے دین کی بات کرتا ہوں لیکن مفت دین بیان کرتا ہوں۔ اور یہ علماء پیسے بھی لیتے ہیں، دین بھی بیان کرتے ہیں، لہٰذا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بات تو میں عرض کروں گا یہ کیوں کہتے ہیں، پہلے اب دلیل کا جواب سمجھ لیں۔ علماء جو تنخواہ لیتے ہیں وہ کفار سے یا مسلمانوں سے؟ جی، جن کے ہاں بیان کے لیے جاتے ہیں اور بیان کے بعد وہ لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں تو وہ مسلمان ہوتے ہیں یا کافر؟ اور اللہ کے نبی کن کو کہتے میں تم سے پیسے نہیں لیتا؟ تو پھر یہ دلیل کیسے بنی؟ نبی پاک کفار سے فرما رہے ہیں کہ میں تم سے پیسے نہیں لیتا، اور آپ کہتے جی نبی پاک نہیں لیتے، تم کیوں لیتے ہو؟ جس دن ہم کسی کافر سے کہنا کہ ہمیں پیسے دو، پھر ہمیں بھی آپ کہنا کہ تمہاری ترتیب نبوت کے خلاف۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، دوسری بات سمجھیں، ایک ہوتا ہے مخالف، ایک ہوتا ہے معتقد۔ پیغمبر اپنے مخالف سے کبھی نہیں مانگتے اور اپنے معتقد سے دامن پھیلا کے مانگتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے جب اموال مانگے ہیں تو ایسے آپ دامن کھول کر کھڑے ہو جاتے اور صحابہ سے فرماتے کہ میرے ساتھ تعاون کرو۔ یہ تو حضرت عثمان غنی اٹھے ہیں، 1 اونٹ، پھر 2000 اونٹ، پھر 3000، اور صدیق اکبر گھر کا سارا مال لا رہے ہیں، عمر فاروق آدھا لا رہے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ نبی کبھی امت سے پیسہ نہیں مانگتا؟ تو ایک ہوتا ہے مخالف اور ایک ہوتا ہے معتقد۔ معتقد سے چیز لیں تو وہ خوش ہوتا ہے، اور مخالف سے لیں تو وہ پریشان بھی ہوتا ہے، باتیں بھی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، پورے اجتماع کے اندر بیٹھے ہیں، میں کسی ایک کا نام لے کر کہوں بھئی آپ ذرا چائے لے کر آؤ، کتنا خوش ہو گیا، میرا نام لے کر کہا کہ چائے لے کر آؤ۔ مخالف کا معاملہ اور ہوتا ہے، معتقد کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا حضور آپ کی دعوت ہے، فرمایا میں اکیلا نہیں آؤں گا، میری عائشہ بھی ساتھ آئے گی۔ کہا نہیں حضور آپ اکیلے کی ہے، فرمایا میں اکیلا نہیں آتا، عائشہ ساتھ آئے گی۔ تو بیرو نے کہا یا رسول اللہ میرا مقصد یہ تھا کہ کھانا بہت کم ہے، میں چاہتا تھا کہ آپ رغبت کے ساتھ۔ فرمایا یہ میرا معاملہ ہے۔ اب دیکھو اللہ کے نبی یہ بات ہمیں سمجھا رہے ہیں نا۔ اب اگر کوئی آپ سے بڑا یہ بات کہہ دے جی دعوت ہے، کبھی میں گھر والوں کو بھی ساتھ لاؤں گا، آپ ایمان کے ساتھ اب بندہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ لوگ شکر کرتے، خود کہتے ہیں گھر والوں کو ساتھ لائیں، ہماری گھر والیاں خوش ہوں گی، بچیاں مل لیں گی، گھر والے مل لیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے جب بھی مانگا ہے معتقد سے مانگا ہے، مخالف سے نہیں مانگا۔ اور یہ جو مسجد کا امام ہوتا ہے، مقتدی کو ایسی عقیدت ہوتی ہے، اور جس مقتدی کو عقیدت نہ ہو اس کو تو مسجد چھوڑ دینی چاہیے، کسی اور مسجد میں چلا جائے۔ امام کے ساتھ بھی عقیدت نہیں ہے تو بتاؤ عقیدت کس کے ساتھ ہوگی؟ اگر امام میں کوئی چھوٹی بہت کمی بیشی ہو اس کو مت دیکھو، امام امام ہی ہوتا ہے۔ خیر میں نے عرض کیا پیغمبر معتقد سے مانگتے یا مخالف سے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی تبلیغ کرنا اس پر اجرت لینا جائز نہیں، امامت کرنا اس پر اجرت لینا جائز نہیں، قرآن کریم پڑھانا اس پر اجرت لینا جائز نہیں۔ میری ایک دلیل کو بہت توجہ سے سمجھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا، اس کی بنیادی وجہ آپ کی تجارت۔ حضرت خدیجہ نے آپ کے اخلاق دیکھے، مالی معاملات دیکھے، تو جی چاہا میں ان کو اپنا شوہر بنا لوں۔
شریف بھی ہیں، دیانتدار بھی ہیں اور بزنس بھی سمجھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ بزنس کرنے والی خاتون تھی، تو بزنس وہ مین ہے تو بزنس مین چاہیے نا۔ حضرت خدیجہ کا مزاج تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی سمجھتے تھے، دیانتدار بھی تھے، شرافت بھی تھی، تو حضرت خدیجہ نے کہا میرے لیے بہت مناسب شوہر ہے۔ شادی ہو گئی، آپ تجارت فرماتے رہے، بزنس کرتے رہے، اعلان نبوت ہو گیا۔ 40 سال کی عمر کے بعد آپ نے تجارت چھوڑ دی، دلیل سمجھنا، تجارت چھوڑ دی۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ تجارت فرماتے تھے تو گھر کا خرچہ اٹھاتے تھے، اور جب آپ نے اعلان نبوت کے بعد تجارت چھوڑ دی تو حضور کا خرچہ کون دیتا تھا؟ کون خرچ کرتا تھا؟ حضرت خدیجہ۔ حضور پر مال کون خرچہ کرتا تھا؟ حضرت خدیجہ بیوی ہیں، حضور شوہر ہیں، تو نفقہ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے، بیوی کے ذمہ ہوتا ہے؟ خدیجہ کیوں خرچ کر رہی ہیں؟ اس کی وجہ سمجھنا، حضرت خدیجہ کی حضور سے 2 نسبتیں ہیں۔ ایک نسبت ہے کہ آپ بیوی ہیں، ایک نسبت ہے کہ آپ امتی ہیں۔ جب تک نسبت بیوی ہونے کی تھی نا تو حضور خرچ فرماتے تھے، اور جب بیوی کے ساتھ نسبت امتی ہونے کی ہوگی نا، اب امتی اپنے نبی پہ خرچ کر رہی ہے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ دین کا کام کرتے اس پر کچھ لینا جائز نہیں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کام کا آغاز فرمایا ہے تو آپ کی تبلیغ کا کام فرما رہے ہیں اور بیوی آپ پہ خرچ کر رہی ہے۔ ہم جیسے بندے جو کسی کھاتے میں نہیں ہے، کسی کھاتے میں نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بول اور براز پہ مجھ جیسے اربوں لوگ قربان ہو جائیں، ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اور ہم جیسا بندہ بیوی کا مال اپنے اوپر لگائے تو غیرت کے خلاف سمجھتا ہے، تو اللہ کے نبی بیوی کا مال اپنے اوپر کیسے خرچ کرتے ہوں گے؟ اس کا معنی یہ جو خرچ ہو رہا تھا یہ بیوی کا مال شوہر پہ نہیں تھا، یہ امتی کا مال نبی کے اوپر خرچ ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی لیں تو ٹھیک ہے، اور ہم لیں تو کہتے جی آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ تو یہ اپنا ذہن بنائیں، اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہا کریں۔